کچھ محبتیں بند کمروں میں پروان چڑھتی ہیں اور کچھ دروازے توڑ کر گلیوں میں رقص کرتی ہیں۔ کاجل اور ریون اب شہر میں تھے مگر اپنے نہیں تھے۔ صبح ہوتی تو ریون فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بانسری بجاتا اور کاجل سڑک کے کنارے رکھی چائے کی دکان پر بیٹھ کر گاہکوں کو گرم چائے دیتی۔ لوگ ہنستے، آوازیں کستے، یہی عشق ہے، نیچ ساتھ کا جادو۔ مگر ان دونوں کی آنکھوں میں صرف ایک دوسرے کی روشنی تھی۔ کبھی کبھی راتوں میں ریون جب تھک جاتا تو کاجل بانسری اٹھاتی اور بچوں کی طرح اسے سناتی جیسے ماں لوری دیتی ہو۔ ایک دن ایک بڑی میوزک کمپنی کے پروڈیوسر نے ریون کو سڑک پر بانسری بجاتے دیکھا۔ وہ رک گیا اور کہا، یہ سر یہ کسی ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں ہونا چاہیے، فٹ پاتھ پر نہیں۔ ریون نے حیرانی سے کاجل کی طرف دیکھا۔ کاجل نے مسکرا کر کہا، جاؤ ریون، اپنی بانسری کو آواز بنا دو تاکہ دنیا سن سکے کہ دھڑکن ذات کی محتاج نہیں ہوتی۔ دوسری طرف گاؤں میں کاجل کی ماں دن رات روتی تھی۔ بھائی گلیوں میں سر جھکائے چلتے، لوگ تانے دیتے، براہمن کی بیٹی اور کمہار کے ساتھ۔ پھر ایک دن کاجل کے والد کو دل کا دورہ پڑا۔ کسی نے شہر فون کر کر خبر دی۔ کاجل نے دوپٹے کا پلو سنبھالا اور ریون سے کہا، چلو ریون، اس زمین پر واپس چلتے ہیں جہاں ہمیں دفن کرنا چاہتے تھے، مگر اب ہم ان کے سامنے زندہ محبت بن کر کھڑے ہوں گے۔ گاڑی جب گاؤں میں داخل ہوئی، ہر دروازہ بند تھا، ہر آنکھ چھپی ہوئی۔ کاجل گھر کے دروازے پر پہنچی تو بھائی سامنے آ گیا۔ واپس کیوں آئی ہو؟ ذلت کم تھی کیا؟ کاجل نے آہستہ سے کہا، بابا کی طبیعت جاننے آئی ہوں اور تمہاری نفرت کو آنکھوں سے دیکھنے۔ ماں دروازے پر آئی، آنکھوں میں آنسو، بازو پھیلا دیے، میرے بچوں کو گلے لگا لینے دو، شاید میری عمر بچ جائے۔ ریون نے ماں کے پاؤں چھوئے اور کہا، میں ذات سے نہیں، کاجل کے دل سے آیا ہوں۔ پھر وہی پرانا درخت، پھر وہی پنچایت اور پھر وہی سوال، تمہارا نکاح، تمہاری شادی، ذات دھرم کچھ نہیں بچا، تمہاری اولاد کس نام سے پہچانی جائے گی؟ کاجل کھڑی ہوئی، سفید لباس میں مگر آنکھوں میں آگ تھی۔ میری اولاد صرف ایک نام سے جانی جائے گی، وہ نام ہے محبت۔ اور ریون، وہ میرے شوہر نہیں، میری پہچان ہے۔ لوگ سہم گئے، پنچایت خاموش ہو گئی اور پھر اسی پرانے درخت کے نیچے اسی شام بانسری بجی۔